ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرگن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو۔ جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہیں۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے۔ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے، تندرست و توانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر، سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا
یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا۔ قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی، اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی، اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے۔ کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا، بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے، جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے، آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے، اللہ اکبر، اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے۔ دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو، جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے، اللہ اکبر، 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے۔ کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے، کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا۔ کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا، اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے، اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا، ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک نشست۔ اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، اسی حالت میں کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا، یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا۔ یہ پتا چلا، غور تو کریں، رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں، لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اور آپ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے تقریر۔ حضرت نے بتایا، آپ نے تقریر کے دوران اگر آپ نے پوری ویڈیو سنی ہوگی تو حضرت نے بتایا کہ حضرت مولا کائنات یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کبھی رات کے اول حصے میں یعنی کہ شروعات کے حصے میں جنابت نہیں کی، یعنی کہ ہم بستری نہیں کی۔ آخر جانتے ہیں کیوں؟ حضرت نے بات بتا دی ہے، لیکن میں پھر بھی بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں رات میں جب جنابت کروں گا یعنی کہ اول حصے میں، تو آخر تک مجھے یعنی کہ فجر کے وقت میں غسل کروں گا تو میں اتنی دیر تک میں ناپاک رہوں گا، اس لیے ناپاک پسند نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی جنابت کی تو رات کے آخر حصے میں، تاکہ میں فوراً غسل کر لوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں آپ حضرات، ہر آدمی نے اپنے آپ اندر یہ سوال کرے کہ جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں، جب ہم اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ جب ہم بستری کرتے ہیں، جنابت کرتے ہیں، تو کیا فوراً غسل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حضرت نے یہ بھی بات بتائی کہ آج کے دنوں میں گیزر ہیں، گرم پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، لیکن پہلے گیزر، ٹھنڈے پانی کا انتظام، گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اپنے پاکی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ تب کہیں جا کر کے مولا کائنات نے اس مقام تک پہنچا، ہر ایک چیز میں مولا کائنات
یا کسی بھی صحابی رسول یا کسی بھی اللہ کے ولی یا بزرگان دین کو آپ لے لیجیے، انہوں نے پاکی حرام و حلال کا بھرپور خیال کیا ہے، تب کہیں جا کر کے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فائز فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ جنابت کرتے ہیں، مستری کرتے ہیں، اور صبح فجر تو چھوڑیے اول حصے میں کر کے، اور صبح تو چھوڑیے بلکہ پورے دن پورے رات رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر آپ کی موت آ گئی اس وقت کیا کیجیے گا؟ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔